پکاری لاش پہ زہرا میرے حسین حسین، کفن بھی تو نے نہ پایا میرے حسین حسین، پکاری لاش پہ زہرا میرے حسین حسین، میں آئی ہوں تیرے رونے کو خلد سے بیٹا، مجھے دے اٹھ کے دلاسا میرے حسین حسین، پکاری لاش پہ زہرا میرے حسین حسین، نشاں گلے پہ گریباں کا شاخ تھا مجھ کو، نشاں گلے پہ گریباں کا شاخ تھا مجھ کو، گلا وہ تیغ سے کاٹا میرے حسین حسین، پکاری لاش پہ زہر پکار۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان ہے، رحم کرنے والا ہے۔ مومنات شب عاشور، رسول کا پیارا لاڈلا نواسا جو امام حسین علیہ السلام تھا، جس کے رسول جس کو کہا تھا حسین منی وانا من الحسین، روز عاشورہ اسی حسین کے میدان میں عصر کے ٹائم نماز پڑھتے میں انتہائی بے رحمی سے شمر نے سوکھا گلا کاٹ دیا۔ حضرت کے شہید ہوتے لشکر یزید نے قتل الحسین بے کربلا، ذبح الحسین بے کربلا کے نعرے بلند ہوئے، آفتاب کو گہن لگا، سے آندھی چلنے لگی، نہر فرات کا پانی باسوں اچھلنے لگا، رسول برہنہ سر مرقد سے نکل آئے، علی و فاطمہ سر پیٹتے، لاش حسین و حسینہ و مظلومہ کی صدائیں ہر طرف سے آنے لگیں۔ اس تاریکی میں تین باتیں ظہور میں آئیں، ایک چیز نیچے سے اوپر کو گئی، ایک چیز اوپر سے نیچے آئی، ایک چیز لاش حسین کے گرد گھومنے لگی۔ جو چیز نیچے سے اوپر کو گئی تھی وہ حسین مظلوم کا سر تھا جو نیزے پہ چڑھایا گیا، دوسری چیز جو اوپر سے نیچے آئی وہ جبرائیل فرشتہ تھا جو بے چین ہو کے زمین کربلا پہ آیا، اور جو چیز چاروں طرف گھومی وہ حسین کی دکھیا بہن زینب تھی جو سر کھولے روتی پیٹتی قتل گاہ حسینی میں پہنچی، اپنے بھائی کی لاش کے گرد پروانہ وار گھومنے لگی، چلاتی تھی یہ پیٹ کے سر بنت مرتضیٰ، ہائے ہائے شہید ہوتا ہے زہرا کا لاڈلا، کیوں کر بچاؤں بھائی کو میں غم کی مبتلا، فریاد ظالموں کی کروں کس سے اے خدا، کیا ضد ہے ان کو فاطمہ زہرا کی جان سے، ہائے ہائے یہ کیا سلوک کیا مہمان سے، زینب نے سر حسین کا دیکھا جو خون میں تر، پھیلا کے دونوں ہاتھوں کو دوڑی برہنہ سر، دی شمر کو صدا ستمگر ذرا ٹھہر، بھائی کا میرے سر تو لیے جاتا ہے کدھر، تھم جا کے بانوں سے شہ ناشاد دیکھ لے، بالی سکینہ باپ کو ایک بار دیکھ لے، بالی سکینہ باپ کو ایک بار دیکھ لے، شام غریباں آہا افسوس ظالموں نے اس پر ہی بس نہیں کیا، لاش شہداء کی پامالی کے بعد درندہ خیام اہل بیت میں گھسا رہے، بے ہمانہ سہدانیہ کے چادریں کو چھینا، چہروں پہ چادر نہ چھوڑی، کربلا میں 72 سوگواروں کی تسلی کا کوئی سامان نہ تھا، تعزیت کی کوئی صورت نہیں تھی، اس وقت دکھیا عورتوں کی پریشانی کس طرح بیان کی جائے، نامحرموں کا مجمع اور علی کی بیٹیاں، ظالموں کا سامنا، نہ کوئی مددگار، نہ فریاد رس کس سے اپنی درد بھری داستان کہیں، ہر طرف پریشانی، درد و حواسی کے عالم میں فریاد کرتی پھرتی تھیں۔ ابھی یہ مصیبت ختم نہ ہوئی تھی کہ ان ظالموں نے خیموں کو آگ لگا دی، آہا ان ایک خیمہ جلتا تھا تو بیویاں دوسری خیموں میں چلی جاتی تھی، دوسرا خیمہ جلتا تو تیسرے میں چلی جاتی تھی، اور جب آخری خیمہ باقی رہ گیا تو جناب زینب نے اس خیمے میں بار بار دی جاتی تھی، بیمار کربلا زمین پہ لیٹے تھے، کیوں کر ظالموں کے نیچے چمڑی کے فرش نکال کے لے گئے تھے، اپنے شانہ ہلا کے چوکے بیٹا کیا غش میں پڑے ہو، ہم لوٹ گئے، ہمارے سروں سے چادر چھین گئی، خیموں میں آگ لگا دی، اب صرف ایک خیمہ باقی ہے رہ گیا، تم حجت خدا ہو، امام زمانہ ہو، بتاؤ اس خیمے میں جل کے مر جائیں یا برہنہ سر نکلیں، فرمایا پھوپھی اماں اپنے کو ہلاکت میں نہ جائیے، جس حالت میں باہر نکل جائیے، جب خیمے کے 5 فوجی جناب زینب بار بار اس خیمے کے اندر جانے لگی، کسی نے اپنے بیمار بیٹے کو بھتیجے کو باہر نکالنا ہے، راوی کہتا ہے کہ میں نے جا کر اس بیوی کو کہا قیمتی سامان ہے، آپ نے کہا میں جان کی پرواہ نہیں، اس خیمے کے اندر جس میں آگ لگ رہی، میں میرا شیخ میرے پاس مال دنیا، اس خیمے میں میرا بیمار بھتیجا، اس کو باہر نکالنا چاہتی ہوں،
غرض کے جناب زینب نے حضرت زین العابدین کو وہاں سے نکالا۔ جب شام ڈھل گئی، رات بیت گئی تو بیویاں تباہال خاک پہ بیٹھ گئیں۔ اس کا کون پردہ رکھنے والا تھا سوائے شام غریبہ کی؟ وہ تاریکی جو بڑھ گئی تھی ان غیرت وار بیویوں کی پردہ داری حائل کر رہی تھی۔ ایک جلی ہوئی قناعت کا کچھ حصہ باقی رہ گیا تھا۔ مصیبت زدہ بی بی نے اسی کو کھڑا کر کے تھوڑی سی آڑ کر لی تھی۔ غربت کی شام کیسی بھیانک ہوتی ہے، اس درد کو کوئی اہل حرم سے پوچھے۔ یہ شام کس قدر وحشتناک، دل پاش پاش کرنے والی تھی۔ وہ جو کل گھر بچوں اور بڑوں جوانوں سے بھرا تھا، آج بالکل خالی ہے۔ اور مخاطرات عصمت و طہارت کی حفاظت کرنے چند گھنٹے پہلے کیا انتظام تھا، اب وہ کھلے سر خاک پہ بیٹھی ہیں۔ کوئی ان کا پوچھنے والے نہ تھا، نہ قاسم ہے، نہ عباس، نہ علی اکبر، نہ حسین ابن علی۔ کون ان دکھیوں کا پہرا دینے والا تھا، کون حفاظت کرتا؟ کربلا میں پہلی رات تھی کہ ذریت رسول بے سر و سامانی میں خاک پہ بیٹھی۔ شب عاشور حر کی زوجہ کچھ پانی لے کے جناب زینب کے پاس آئیں تو جناب زینب نے لپٹ کے حر کا پرسہ دیا تو کنیز نے کہا کہ جناب بی بی آپ تو نواسی رسول ہیں، میں غریب کنیز غلام آپ کی، میں آپ کو حسین کا پرسہ۔ جناب زینب اس غریبی کے غربت کے عالم میں بیٹھی تھیں اور پانی لے کے، جب ہم کہاں غریبوں کو پانی تام کی ضرورت ہے۔ جناب حر کی بیوہ نے کہا نہیں بیبی، زندگی کے لیے ان بچوں کی حالت دیکھیے کیسے ناطاقتی ہے، کیسے جئیں گے، تھوڑا پانی پلا دیجئے ان لوگوں کو۔ شب عاشور جیسے ہی حور کی زوجہ سے جناب زینب ملی، حور کا پرسہ دینے لگی۔ جب تھوڑا سا پانی ملا تو حور کی زوجہ نے کہا بی بی آپ کو پتہ ہے بن پانی بچے کیسے جئیں گے، ننھے نمے بچے 3 دن کے بھوکے پیاسے، ان کو ذرا بے دم پڑے ہیں بی بی، سب مر جائیں گے، آپ ان کو تھوڑا سا غذا دہی پانی پلا دیں۔ جناب حور کے مجبور کرنے پہ جناب زینب آپ کا کوزہ لے کے، پانی کا کوزہ لے کے جناب سکینہ کے پاس آئیں جو سب سے چھوٹی تھی، اور کہا کہ لو بیٹی پانی پیو۔ بالی سکینہ میں منہ پھیر لیا اور ناز کے ساتھ کہنے لگی میں تو انہی کے ہاتھوں سے پیوں گی جو پانی لے کے آئے، وہ خود کیوں نہیں آتے پانی پلانے آتے۔ سن کے جناب زینب رونے لگی، فرمانے لگی بیٹا یہ پانی تمہارے چچا عباس نہیں لائے، یہ بیٹی وہ نہر کے کنارے ہاتھ کٹائے خون میں نہائے موت کی نیند سو رہی، پانی تو آیا ہے حور کی زوجہ لائیے۔ سکینہ نے پوچھا بچوں نے پانی پی لیا؟ فرمایا بیٹا تم سب سے چھوٹی ہے، تم پی لو پھر بچوں کو دیا جائے گا۔ یہ سن کے جناب سکینہ وہ کوزہ لے لیا، جناب رباب کو ڈھونڈنے لگی۔ جناب زینب نے پوچھا بیٹی کسے تلاش کری؟ عرض کی پھوپھی اماں مجھ سے چھوٹا میرا بھائی علی اصغر ہے جو 6 مہینے کا ہے، میں اسے پہلے پانی پلاؤں گی تب خود پیوں گی۔ فرمایا بیٹا علی اصغر کہاں؟ جنہیں پانی پلانے جا رہی ہو وہ تو کربلا کی خاک پہ حرملہ نے کے تیر ستم کا نشانہ بنا دیا، وہ مقتل گاہ میں خاک پہ پڑے سو رہے ہیں۔ اللہ نعمت اللہ قوم الظالمین۔ جیسے ہی رات کے جب آدھی رات گزر گئی تو جناب زینب نے کہا کہ اچھا بی بی کلثوم آدھی رات میں پہرا دیتی ہوں ان بچوں کو اور آدھی رات آپ۔ تو جناب زینب پہرے پہ تھیں، ہر طرف دشت کربلا کی ہولناکی سایہ کیے ہوئے تھی، ہر طرف سے سیارات بکھری تھی۔ شام غریباں ایسی قیامت کی شام، ایسی رات آئی، ایسی میں جناب زینب نے دیکھا دور سے ایک روشنی نظر آئی کہ گھوڑے پہ سوار آتا۔ جناب زینب نے چلا کے کہا خبردار اس طرف نہ ذریت رسول ہے، ادھر بچے ابھی سو رہے ہیں۔ سوار تھا کیا آتا ہی چلا گیا اور ایک مقام پہ آ کے رک گیا تو اپنے جناب زینب نے سختی سے کہا خبردار ان بچوں کی طرف مت دیکھنا۔ تو سوار نے اپنے چہرے سے نقاب الٹی۔ رات کے جب زینب نے کہا باپ کے قدموں سے لپٹ کر اب آئے ہو بابا، جب لٹ گیا پردیس میں اماں کا بھرا گھر، ہائے جب لٹ گیا پردیس میں اماں کا بھرا گھر، اب آئے ہو بابا۔ بابا گرانا ہی تھا خالق کی رضا سے، اس وقت نہ آئے جب خاک پہ
دم توڑ رہا تھا علی اکبر، ہائے جب خاک پہ دم توڑ رہا تھا علی اکبر، اب آئے ہو بابا۔ زینب نے کہا باپ کے قدموں سے لپٹ کر، اب آئے ہو بابا۔ کیا آپ نے فردوس میں یہ دیکھا نہ ہوگا، ایک حشر بپا تھا، ہائے جب پشت سے بیمار کے کھینچا گیا بستر، ہائے جب پشت سے بیمار کی کھینچا گیا بستر، اب آئے ہو بابا۔ جب بام و فلک ارض و سما لرزاں بدا تھے، اس وقت نہ آئے جب حلق پہ شبیر کے چلتا رہا خنجر، ہائے جب حلق پہ شبیر کے چلتا رہا خنجر، اب آئے ہو بابا۔ زینب نے کہا باپ کے قدموں سے لپٹ کر، اب آئے ہو بابا۔ شاہد رخ انور سے گر گر پڑتے تھے آنسو، جب کھول کے گیسو، زینب نے کہا بابا میری چادر میری چادر، ہائے بابا میری چادر میری چادر میری چادر، اب آئے ہو بابا۔ جب لٹ گیا پردیس میں اماں کا بھرا گھر، اب آئے ہو بابا۔ نہ زخم آئے کوئی گہرا، نہ زخم آئے کوئی گہرا، سکینہ سکینہ کیوں چلی آئی اندھیرے دشت میں دکھیا، بچائے کس طرح تم کو ستم گر کی جفاؤں سے، بہت مجبور ہے بابا بہت مجبور ہے بابا، سکینہ سکینہ کیوں چلی آئی اندھیرے دشت میں دکھیا، نہ دو آواز اتنے کرب سے صحرائے خونی میں، اجل کا ہے یہاں پہرا، سکینہ کیوں چلی آئی اندھیرے دشت میں دکھیا، دل باپ کیا گزری تمہیں اس حال میں پا کر، دل باپ کیا گزری تمہیں اس حال میں پا کر، یہ پہنے خون بھرا کرتا یہ پہنے خون بھرا کرتا، سکینہ سکینہ
کیوں چلی آئی اندھیرے دشت میں دکھیا بھٹک جا او گرن میں کون پہنچا اے گا خیموں تک بھٹک جا او گرن میں کون پہنچا اے گا خیموں تک نہیں کوئی انیس ایسا نہیں کوئی انیس ایسا سکینہ سکینہ کیوں چلی آئی اندھیرے دشت میں دکھیا سکینہ سکینہ کیوں چلی آئی تنے بے سر یہ کہتا تھا سکینہ کیوں چلی آئی نہ زخم کوئی گہرا